انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب دروشی پڑھ لو بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، وعلیکم السلام۔ چند منٹ دے واسطے مختصر جئی گفتگو اور اپنے عقائد و نظریات نو انتہائی مختصر انداز وچ تساں حضرات دے سامنے رکھن واسطے حاضر ہویاں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تساں حضرات دے سامنے 30ویں سپارے دی سب تو چھوٹی سورت جنوں سورہ کوثر کہندے اون دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ تین لفظ نے اس آیت دے، کتنے بھئی؟ 3 لفظ نے، کتنے؟ حرف تے مزید بے شمار نے، لیکن آیت دے لفظ صرف 3 نے، جن دے اندر اللہ رب العزت فرماندے ہیں انا آتیناکا الکوثر۔ کتنے ہو گئے؟ 3 لفظ ہو گئے۔ اگر اس کا ترجمہ پنجابی وچ کریے تے اللہ فرماندے ہیں اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے۔ اگر اردو چ کریے تے اللہ رب العزت فرماندے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر عثمانی دے اندر بہت ہی پیارا اور قیمتی جملہ ارشاد فرماندن، لکھ دن کہ کوثر دا معنی ہے خیر کثیر۔ کی ہے؟ بولنا ذرا میرے نال، کی ہے؟ خیر کثیر کے دنیا جہان دیاں چنگیاں چنگیاں چیزاں کٹھیاں کر کے رب نے اپنے محبوب دی جھولی وچ پا چھٹیاں۔ ہن کنیاں چنگیاں سن اور کیڑیاں سن جیڑیاں رب نے محبوب نو دتیاں تے جے میں طالب علم کولو پوچھیں تے پھر میں انج کہاں گا کہ میرا محبوب آمنہ دا در یتیم جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز نال بھئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے زلفاں تو لے کے قدمہ تک جو بھی عطا فرمایا اعلیٰ عطا فرمایا۔ زلفاں رب نے دتیاں نے ہوراں نو بھی تے کئیاں نو دے کے لے لیتیاں نے، لیکن اللہ رب العزت فرماندے ہیں کہ اے محبوب جہو جیاں زلفاں میں تینوں عطا کیتیاں نے نا، غار دے اندر ہوئے گا تے صدیق کنگھی کردا نظر آئے گا، جے حجرے وچ ہوئے گا تے صدیقہ کنگھی کردی نظر آئے گی۔ زلفاں بھی آلہ تے اکھیاں بھی، بولنا ذرا تھوڑا میرے نال، اکھیاں بھی آلہ، ہلے سارا دن پہ ہے عید دا، پا ہونی بس کیتی بیٹھے ہیں اپنی، سارا بولنا میرے نال، اکھیاں بھی آلہ، پیشانی بھی آلہ، رخسار بھی آلہ، اور زبان بھی
ਆਲਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਥੁੱਕ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਯਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲੁਆਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੁਆਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਦੁਰਰੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਲੁਆਬ ਦਹਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਲੁਆਬ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਲੁਆਬ ਵਾਲਾ ਸਾਲਨ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੁਆਬ ਵਾਲਾ, ਨਿਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਆਲਾ, پھر وجود مصطفیٰ آلہ، پھر خوشبو مصطفیٰ آلہ، پھر ایسی خوشبو صحابہ کہندے ہیں جدوں ساڈا محبوب مکے تے مدینے دیاں گلیاں چوں گزردے سن نا تے سانو پوچھنا نہیں سی پیندا کہ حضور کس پاسے جا رہے ہیں، رستے دیاں خوشبوواں دس دیاں سن، مصطفیٰ دے پسینے دیاں خوشبوواں دس دیاں سن کہ آمنہ دا در یتیم انہاں راواں چوں لنگدا جا رہا ہے۔ خوشبو بھی اعلیٰ، نگاہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ، زلف مصطفیٰ بھی اعلیٰ، تو پھر جے میں جے کہاں عقیدہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ، نہیں سبحان اللہ تھے اچھی بنتی سی، عقیدہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ۔ تانوں پتہ ہے میرے مزاج دا کہ میں سبحان اللہ تو بغیر نہیں گاں ٹوڑدا ہی نہیں۔ نگاہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ، زلف مصطفیٰ بھی اعلیٰ، لعاب مصطفیٰ بھی اعلیٰ، وجود مصطفیٰ بھی اعلیٰ، کردار مصطفیٰ بھی اعلیٰ، افعال مصطفیٰ بھی اعلیٰ، گفتگو مصطفیٰ بھی اعلیٰ، خوشبو مصطفیٰ بھی اعلیٰ۔ اللہ فرماندے ہیں جدوں سب کچھ اعلیٰ ہے نا، پھر سونیا تیرا عقیدہ بھی ساری دنیا نالوں اعلیٰ تے اچا ہونا چاہیے۔ میں تصورات اس کے یا رسول اللہ رفیق لونڈی والے پوچھتے ہیں کہ حضور دا کی عقیدہ ہے؟ دوسرے کہ سبحان اللہ کو تو میں عقیدہ قرآن چو سنا دیا۔ اللہ فرماندے ہیں تو قرآن نہیں پڑھیا، تو قرآن چ غوطے نہیں لاندا، اج تو قرآن چ غوطے لگاندا نا تے قرآن تینوں موتی کٹ کے دیندا، تینوں قرآن چ موتی لبنے سن۔ عقیدہ مصطفیٰ قرآن چو مل جانا سی، لیکن اسی پڑھیے دے تاں پتہ نہیں کنے کنے دنوں تو گھر بند پیا ہے قرآن مجید اسی کھول دے ہی نہیں۔ پینا فقیراں نوں اسی جا کے کہندے ہیں بابا جی پتہ نہیں کسے نے میرا کام بن چھڈیا ہے، فلانے دا رشتہ بن چھڈیا ہے، بچیاں دا کاروبار بن چھڈیا ہے۔ مینوں تے سمجھ نہیں آندی یہ کام ہے کہ وچھا ہے جڑا ہتھوں کھول کے بندہ اوتھے بن چھڈدا، کوئی نہیں بندا۔ کوئی پیر فقیر اتنی طاقت نہیں کہ رب رزق دینا چاہے تے وہ بن دے، تے جے رب بننا چاہے تے کوئی کھول دے۔ ایڈے کھولن جوگے ہوندے تے رب جنہاں زباناں تے موہراں لا چھڈدا ہے نا، اسی تے انہاں زباناں نوں نہیں کھول سکدے۔ اللہ فرماندے نے جے میں مہر لا دیاں نا مہر، تے ماں نے لال پیدا نہیں کیتا جڑا اس بچے نوں قوت گویائی عطا کر دے، تے جے میں بلوان تے آواں نا پھر پتھراں تو مصطفیٰ نوں سلام کروا دیں۔ یا رسول اللہ کیتا کی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہندہ ہے ذرا مینوں تلاوت کرنا، میری تلاوت کرنا شروع کر، خوشبو مصطفیٰ بھی میں دیاں گا، نگاہ مصطفیٰ بھی میرے اندر، وجود مصطفیٰ بھی میرے اندر، خوشبو مصطفیٰ بھی میرے اندر، عقیدہ مصطفیٰ بھی میں دس دیاں گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کی کہہ رہے قرآن؟
اس رب دی عبادت کر جڑا تیرا خالق جنے تینوں پیدا کیتا، تیرے تو پہلے لوکاں نوں پیدا کیتا۔ اللہ قرآن وچ دسنا پیا الذی جعل لکم الارض فراشا، جن نے تیرے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا تے آسمان نو چھت بنا دیتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، جن نے تیرے واسطے آسمان تو پانی اتاریا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تے زمین چوں تیرے واسطے پھل اگائے نے کہ کوئی نہ؟ بولو بھئی کھاندے ہو یا نہیں کہ کلا میں ہی کھانا؟ کھاندے ہیں نا سارے، پھر سبحان اللہ کہہ دو۔ سارے انہوں رب عطا کرتا پہ اللہ فرماندے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آنا ذرا میرے دروازے تے آ، ذرا غیران دے دروازے تو ہٹ جا، انہاں پیرا فقیرہ دے دروازے تو ہٹ جا، آ میرے دروازے تے آ کے التجا کر، اکھاں چوں آنسو بہا کے رو کے کہنا عرشاں والیا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوان یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ مانا کہ میں ہوں برا پاپی آسی مگر دیکھ تو تیرے در پر جھکا ہوں، مگر اگر اب بھی مولا میں بخشا نہ جاؤں بتا تیرے در پر یہ سر کس لیے ہے۔ اسی جا کے لوگوں کو کہتے ہیں بابا جی کوئی ایسا کرنا میرا ٹر پوے تو او دا رہ جائے، انج دا کرو وقت پہ جائے انہوں نے وقت پوے نہ پوے، بابے نو وقت ضرور پہ جاتا۔ اتنے کمزور عقیدہ، اتنے کمزور نظریات، اسی تے پردے ہیں تسا بھی پردے ہو والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، کہ جو کچھ بھی ہے رب دے حکم تو بغیر نہیں، رب دے حکم نال ہی ہوندا ہے، پھر کادا ڈر ہے تانوں رزق دینا ہے تے رب نے اپنی مرضی دے نال۔ اچھا مینوں ایک گل تے دسو بھائی، جیڑا تہاڈا مقدر ہے رزق دا میں کھس لینا؟ بولو بھائی، یا تساں کھس لینا میرا رزق؟ کوئی ہووے ایسا کرنے والا جڑا کھسن والا بیٹھا ہوئے؟ اللہ فرماندے نے نہیں، ایک رزق تے ایک موت تے عزت اللہ فرماندے نے میں اپنے ہاتھ چ رکھی ہے، سبحان اللہ بندی ہے، رزق بھی میں آپ دینا۔ اچھا اسی کہہ دیں یہ جڑے منگن والے آندے نے نا انہاں نوں چیک کریا کرو مستحق بھی ہے نے کہ کوئی نہ۔ اللہ فرماندے انہوں نے میرے نام تے منگے تے تو چیک کرن بہ گیا کہ مستحق ہے نے کہ کوئی نہ۔ اللہ فرماندے جس دن اے پیمانہ میں لا لیا نا کہ کیڑا کیڑا مستحق ہے تے سارے بھکھیاں مر جانا ہے۔ رب دے نام تے دیو تے رب ڈبل دیندا ہے، کوئی آوے تے انہوں خالی نہ مورو۔ میں ایہو جے لوکاں نوں بھی جاندا اگر صبح صبح دکان بیچارہ کھول کے بہندا ہے نا تے کوئی اللہ دے نام تے منگن والا آ جائے نا او کو نا غصے چ آ کے کہندا لے ہلے دکان ہی کھولی تو آ گئے، ہو سکدا رب نے برکت اسی وچ رکھی ہوے۔ عقیدہ مضبوط بناؤ، کارے والے اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو دنیا دی کوئی طاقت تانوں نہیں اپنے عقیدے تو ہٹا سکتی تے اپنے مقصد تو ہٹا سکتی، لیکن اگر عقیدہ کمزور ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر تے ایک تویز پہ جائے یا دو پہ جائیں، جدو عقیدہ ہی کمزور ہو گیا کوئی بھی ایک اٹھ کے گل کر دے اسی تے ٹہ جانا ہے، ساڈا عقیدہ تے ٹہ جانا ہے، اسی کس کام دے تے ساڈا عقیدہ کس کام دا، ساڈیاں نمازاں تے عبادتاں کس کام دیاں۔ اللہ فرماندے تیرا سجدہ، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری تسبیح، تیری تلاوت ادوں قبول ہونی ہے جدوں تیرے دامن تے، تیرے ایمان والے دامن تے شرک دا دھبا نہیں نظر آئے گا، تیرا ایمان والا دامن، توحید والا دامن صاف ستھرا چمکدا ہویا نظر آئے گا۔ اللہ فرماندے غور تے کرنا، جس طرح میں تینوں ایک کالے جے جانور چوں صاف تے ستھرا تے خالص دودھ عطا کیتا ہے تے میں او دے بدلے دے اندر میں تیرے کوئی دولت نہیں مانگدا، کوئی شہرت نہیں مانگدا، کوئی لمبے میں کوئی تینوں یہ تسبیحات دی اجازت نہیں دے رہا یا حکم نہیں دے رہا، میں یہ گل کہنا اللہ فرماندے ہیں کہ میرا عطا کردہ خالص دودھ پی کے نا مینوں ایک سجدہ خالص کر دیا۔
وہ ادو ہوئے گا جدو ساڈا عقیدہ مضبوط ہوئے گا۔ تے اللہ رب العزت فرماندے ہیں محبوب جیڑا تینوں عقیدہ دسیا ہے نا، جیڑا تیرا عقیدہ ہے وہ انہاں اکارے والےاں دا بنا، انہاں دا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مشکل کشا کون ہے؟ بولو بھائی، سارے بولو، سارے بلند آواز نال بھی اگر کسی دے ذہن وچ کوئی کرنی والا ہے تو اٹھ کے مینوں دسے قاری صاحب ساڈی نظر وچ ایک ایسا بابا جی ہے نے جڑے پتھر ڈوب دیندے نے تے تیلے تار دیندے ہیں، کوئی ہے کرنی والا تو سانوں دس دیو۔ جی اللہ فرماندے نے نہیں پھر آ جا میرے دروازے، پھر آ نا، پھر منگ نا میرے کولوں۔ اج اسی کہندے ہاں فلاں بندے کول جائیں تے انہوں میرا نام لیں تے انکار نہیں کرے گا، سبحان اللہ بندی ہے۔ تے اسی کارڈ پہ دیندے ہاں، کچھ دے پیچھے لکھ چھڈدے نے تے کچھ کاٹا مار چھڈدے نے، تے کارڈ دے دیندے نے کہ اے جا کے انہوں دینا ہے تے وہ تینوں خالی نہیں موڑے گا۔ اللہ فرماندے نے میں بھی تانوں کارڈ نہ دیاں، بولو بھائی اللہ ساڈے واسطے کارڈ کہڑے ہون گے؟ اللہ فرماندے نے عشق مصطفیٰ والا کارڈ لے کے میرے دروازے تے آ جا، سبحان اللہ، توحید والا کارڈ لے کے میرے دروازے تے آ جا، صحیح عقیدے والا توحید والا کارڈ لے کے میرے دروازے تے آ جا، تے جدو تو لے کے آئیں گے نا اللہ فرماندے میں تے اعلان کر دیتا ہے سونیا تیرے وجود تے گندی مکھی میں برداشت نہیں کرنی تے گندے بندیاں نو تیرے نیڑے کیویں آن دیاں۔ تبھی میں کر رہا سی گفتگو، اللہ رب العزت نے میرے محبوب نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے اعلیٰ عطا کیتا ہے، جو کچھ بھی عطا کیتا ہے، بولو بولو، جو کچھ بھی عطا کیتا ہے اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ یہی عقیدہ علماء حق علماء دیوبند ہے، مسلک حق مسلک دیوبند ہے۔ میں ہر جمعے کا نو کہنا کہ کوئی اے نہ سمجھے کہ میں ہر جمعے میں واضح لفظاں چ اعلان کرتا میرا تعلق مسلک حق مسلک دیوبند نال ہے، کل نو کہ اٹھ کے نہ کہے کہ میں تے چشتی نو فلانا سمجھ کے سوندا رہے تے اج پتہ لگا وچوں دیوبندی نکلے۔ جن نے مینوں سننا ہے مسلک دیوبند دا خادم تے نوکر سمجھ کے سنے اور عقیدہ لے کے جائے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات تے 18,000 جہان بنائے۔ رب العزت دی قسم باوضو ممبر رسول تے بیٹھا، ساریاں مخلوقات ایک پاسے، سارے جہان ایک پاسے، سارے 18,000 مخلوقات چوں افضل المخلوقات ہوئے جنہوں رب نے انسان بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت کہندے 18,000 جہان ایک پاسے، آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والا ہر انسان ایک پاسے، آمنہ دی جتی دی خاک دے پاک دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ سارے جہان ایک پاسے، 18,000 مخلوقات ایک پاسے تے میرے محبوب ایک پاسے۔ میری سبحان اللہ اچھی بنتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں ایک شعر سنا دیاں، لیکن تہاڈی جڑی سبحان اللہ ہے نا وہ کہندے جی شعر تسی چھڈ دیو جاندی کرو ادھار کر لو۔ اللہ اکبر، اے میرا عقیدہ تے میرے قابر دا عقیدہ۔ یہ تے لوگاں نے تانوں غلط پاسے پا دیتا نا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ یہ تو تانوں لوکاں نے کہہ دیتا یہ دیوبندی حضور نو اپنے وڈے بھائی ورگا سمجھ دین، یہ دیوبندی حضور نو معاذ اللہ اپنے ورگا سمجھ دین۔ اے لے کے بیٹھا قرآن مجید ممبر رسول تے باوضو الحمدللہ، اور تانوں پتہ ہے اج تک میں اس ممبر تے بیٹھ کے غلط عقیدہ نہیں دیتا، اور انشاءاللہ آج اکھ بند ہو جائے سرخرو ہو کے مصطفیٰ دے دربار وچ پیش ہوواں گے انشاءاللہ کہہ لو۔ اور میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ، سبحان اللہ کہہ دیو، عقیدہ دے کے جاواں۔ اللہ اللہ، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا نہیں جنہاں دا عقیدہ ہے میں انہاں نو مخاطب ہاں، ذرا بلند آواز دے نال تسی بھی دے اندر شامل ہو جاؤ۔ جدوں بھی محفل سونے دے سجدے فلک تو قدسی پکار دے وے، او بخشے گئے نے جنہاں زباناں تے اج ترانہ حضور دا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا
کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں کملی والے انا آتینا کل کوثر، تیریاں زلفاں بھی آلہ، تیرے رخسار بھی آلہ، تیریاں آنکھیاں بھی آلہ، تیرا چلنا بھی آلہ، تیرا اٹھنا بھی آلہ، تیرا بیٹھنا بھی آلہ، تیرا سونا بھی آلہ، تیرا جاگنا بھی آلہ، تیرے رکوع بھی آلہ، تیرے سجود بھی آلہ، تیرا ذکر بھی آلہ، تیرے سجدے بھی آلہ، تیرے یار بھی آلہ، تیری ازواج بھی آلہ، تیرے بنات بھی آلہ، تیرے نواسے بھی، بولو بولو، تیرے نواسے بھی، تیرے نواسے بھی آلہ۔ جدو سب کچھ آلہ تاکہ اللہ فرمان دیں تیری شان آلہ، جنوں قرآن کہندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تیری صفات بھی آلہ، جنوں قرآن کہوے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں۔ سارے بولو، سارے آدھا کیدہ ہے، سارے بولن گے میرے نال تجھ سا کوئی نہیں، تجھے سا کوئی نہیں۔ اگے پیر نفیس الحسینی شاہ صاحب کی فرماندیں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھے سا بولو بولو میرے نال تجھ سا کوئی نہیں، تجھے سا کوئی نہیں۔ یاد رکھی اکارے آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے، کوئی پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، پیر فقیر ساری دنیا پر جائے، ولیاں دے نال ساری دنیا پر جائے، غوثاں دے نال ساری دنیا پر جائے، کتبہ دے نال ساری دنیا پر جائے، ابدالاں دے نال ساری دنیا پر جائے، پیراں تے فقیراں دے نال ساری دنیا پر جائے، مولویاں تے کاریاں دے نال ساری دنیا ساری زندگی سجدے چ گزار دے، عبادت چ گزار دے، پر میرے مصطفیٰ دے بلال دی خاک بادہ مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ جس محبوب دے نوکر دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا، اس محبوب دا مقابلہ کی نہیں کیتا، او دا کون مقابلہ کرے؟ کون ہے جڑا او دا مقابلہ کرے؟ اللہ فرماندے ہیں زلفاں تو لے کے قدمہ تک سونیا تو آلہ ہے، تو کی ہے آلہ، تے سونیا سب کچھ آلہ دیتا ہے، تے امت بھی تینوں میں آلہ دیتی ہے۔ اچھا بھی اگر رب چاہتا جان سانو کسی اور امت سٹ دیندہ، یہ تسی روک لینا سی یا دھرنا دے کے بہ جانا سی، روک لینا سی۔ اللہ فرماندے ہیں جیڑا مینوں پسند ہے نا محبوبہ میں تینوں دے چھٹیا، تے شکر ادا کریا کرو، شکر ادا کریا کرو کہ رب نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا ہے۔ اس محبوب دا امتی جیڑا غاراں چ روے تے تیرے تے میرے واسطے، مزاراں چ روے تیرے تے میرے واسطے، میداناں چ روے تے تیرے تے میرے واسطے۔ کہندے نا وفا کا درس ملتا ہے فقط اس پاک ہستی سے، وفا کا درس ملتا ہے فقط اس پاک ہستی سے جسے عرش معلیٰ پر بھی امت یاد رہتی۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے دل میں آئے وہیں پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے